Shahbaz Gill. I would like to invite Mr. Shahbaz Gill to please join us and share his thoughts with us. If anybody can speak credibly to exactly the state of affairs and the tyranny unleashed on Pakistani politicians and general public, nobody is more qualified than my brother here, Mr. Shahbaz Gill. آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے سیٹرڈے کے دن اور اپنا وقت نکالا, ٹائم نکالا, اس کے لیے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں ذاتی طور پر بہت سارے دوست دور سے آئے, سامنے مجھے اسد بیٹھے نظر آ رہے ہیں, آل دا وے مشیگن سے آئے, اور بہت سارے دوسری جگہوں سے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں. بڑا آپ کے پاس ایک آگسٹ پینل ہے بیٹھا جن کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی وش وی کوڈ ہیو اسٹارٹڈ دس ارلیئر, اینڈ آئی وش کہ یہ ہم بہت پہلے یہ والی ایکسرسائز کرتے, لیکن ہم جب یہاں آئے تو میں نے ایک کانسیپٹ بزرگوں سے سنا تھا, نو دولتیے. تو ہم کیونکہ قوم نہیں بنی تھی تو انٹلیکچولی انفارچونیٹلی ہم نو دولتیے تھے, تو ویسا ہی بہیو کیا ہم نے. اور امریکہ کے اندر ہماری اچیومنٹ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے ایک 4-5 سال 10 سال دبا کے کام کر کے ایک بڑا گھر لینا ہے. اس بڑے گھر کی پھر دیواروں کے اوپر بڑی بڑی تصویریں بھی ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اسد صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی امریکن سینیٹر کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں, پھر ہم نے ان سے دوستی کرنی ہے. پھر وہاں ہم نے $1000 کا چیک لینا ہے. پھر سینیٹر کے ساتھ تصویر کھینچنی ہے. پہلی ایک طرف بیگم کھڑی ہونی ہے, ایک طرف ہم نے کھڑے ہونا. ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ سینیٹر کون ہے, اس کی فلاسفی کیا ہے, اس کا میری اورینٹیشن یا میری جو پاکستانیت ہے اس کے ساتھ اس کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے وہ کتنی جاتی ہے. میں اس کی پولیٹیکل فلاسفی کو انڈورس کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. تصویر ٹچ کر کے سوشل میڈیا پہ لگنی, جو اب آیا پہلے تو نہیں تھی, اور وہ دیوار پر لگنی ہے, اور ہم نے خوش ہو جانا ہے. اور پیچھے پاکستان میں ہمارے رشتہ داروں میں کہنا ہے کہ گل صاحب کے وہاں سینیٹرز کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کے بعد یہ کام بڑھتا جانا ہے, ہر پھر باڈی سیٹ پہ آ جانا ہے ہمارا بڑا سارا. اس کے اندر ایک طرف سے گاڑی گھسنی ہے, دوسری طرف سے نکلنی ہے, گاڑیاں زیادہ ہو جانی ہیں. بچے ہمارے آئی وی لیگ میں چلے جانے ہیں یا اچھے سکولز میں چلے جانے ہیں. بنانا انہیں ہم نے زبردستی ڈاکٹری یا امریکہ آ کے بھی. ہم نے نہ انہیں آرٹ پڑھنے دینا ہے, نہ ہم نے انہیں اکنامکس پڑھنے دینی ہے, نہ کرافٹ پڑھنے دینا ہے. اگر کوئی زبردستی پڑھ گیا تو جب رشتہ دار آئے بیٹھے ہیں تو ہم نے کہنا ہے کہ اس بدتمیز کو بڑا سمجھایا تھا میڈیسن پڑھو, اس کام میں لگا ہوا ہے, سارا کام اس نے خراب کر دیا. سو بنیادی طور پر ہم نے ایز اے کمیونٹی سفر شروع ہی نہیں کیا. تو جو وہاں پر ویسے ہی قحط تھا انٹلیکچوئل بات کا, ڈفرنس آف اوپینین کا, مجھے پاکستان کی بدقسمتی اس لیے بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو ایک بندہ اسکول, کالج, یونیورسٹی گیا نہیں, پاکستان میں جس نے کبھی کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کیا, ان سے ملا نہیں, وہاں کی کسی درسگاہ میں نہیں گیا, ان کے آئیڈیاز نہیں سنے, چلیں وہ تو ایک اسپیسیفک وے میں بیہیو کرے تو آپ کو سمجھ آتی ہے. میرے لیے سب سے اچنبھے کی بات ہے کہ پاکستان کے جو لبرلز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, فورن کوالیفائڈ ہیں, جتنے ریجڈ اپنے تھاٹس میں وہ ہیں, اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں جب امریکہ میں آیا تو 9/11 کے بعد ہمارے ساتھ کیا حالات تھے آپ سب کو پتا ہے. اس کے بعد اسامہ بن لادن بھی ہمارے سے برآمد ہوئے. اس کے باوجود امریکہ میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا
کہ میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سننا, میں نے صرف اپنا سنانا ہے, آپ کا میں سنوں گا تو مجھے مسئلہ ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں یہ ہے, یہ میں نے 4 سال کی گورنمنٹ میں یہ محسوس کیا کہ وہاں سارے اپنے اپنے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے ڈبے والا حقیر ہے, غلط ہے, فاشسٹ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. تو پوری دنیا کے اندر ایک ہپوکریسی ہے جو ہر جگہ کی اپنی اپنی ہے, یہاں کی بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن ہمارے کچھ نیکسٹ لیول کی ہے ہپوکریسی, جس وجہ سے آج ہم جہاں لینڈ کیے ہوئے ہیں ہم وہاں لینڈ کیے ہوئے ہیں. ابھی محیط نے کوئی ویلاگ کر دیا علامہ اقبال صاحب کے اوپر. ابھی مجھے 3-4 فون while I was coming here تو مجھے آئے ان کی شکایتوں کے کہ آپ کے دوست ہیں, آپ سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں. بہت سال پہلے میں نے محیط کو ایک دفعہ کہا, اس نے کوئی ٹیلی ویژن پر اپنے تھاٹس دیے, علامہ اقبال سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی ویلاگ کیا, ابھی مجھے آیا فون آیا چند لوگوں. تو میں نے انہیں ایک دفعہ کہا, میں نے کہا آپ کی جو ویورشپ ہے یہ ٹیلی ویژن پر تب کام کرتے تھے, میں نے کہا وہ پرو آرمی ہے آپ کی ویورشپ, پرو اسلام ہے, آپ کے تھاٹس ہو سکتا ہے سیکولر ہوں, لیکن لوگوں کو نہیں پتا آپ کا جو فلمی چہرہ ہے نا وہ ہم سب کا ہوتا ہے, جیسے میرا ایک فلمی چہرہ ہے, آپ سب سارے فلمی کا مطلب جو ہمارا ایک پبلک پرسونا ہے, میرے کہنے کا مطلب اس میں پبلک آپ کو ایک اور طرح سے ویلیو کرتی ہے. پبلک آپ کو فار ایگزامپل پبلک, جب میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی مار کیسے کھا لی تھی جیل میں, آپ کو ڈر نہیں لگا تھا, آپ ٹوٹے نہیں, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں سلطانگہ ہی بنا ہوا تھا باہر. اگر میں مار کھا کے 30ویں منٹ وہاں جا کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا آنسو صاف کرتے ہوئے کہ وہ عمران خان بہت برے تھے, کوکین انہیں مہلا کے دیا کرتا تھا, فلانی فلم سٹار بھی میں ملوایا کرتا تھا وہ, اور ان سے بدتر شخص تو کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں, تو آپ دیکھتے میں نے اگلی ٹرم میں سینیٹر ہونا تھا, اور میں نے اس کے بعد بہت بڑا مفکر ہونا تھا پاکستان کا, اور جتنی عظیم خدمت پاکستان کی میں نے کرنی تھی وہ کسی نے نہیں کی ہونی. تو میں اندر بیٹھا وہاں بیرک میں, کوئی شیشہ تو نہیں تھا. اب خان صاحب جہاں رہ رہے ہیں میں اسے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ اسی طرح کی بیرک میں مجھے رکھا گیا تھا. تو وہاں میں شیشے میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا کچھ, لیکن مجھے یہ یاد تھا کہ میرا چہرہ کس طرح کا ہے. تو میں تو سلطانہ ہی تھا, پنجابی, کیونکہ پنجاب میں پولیٹکس کر رہا تھا. لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ بڑا تگڑا بندہ ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے, لاہور ہائی کورٹ جاتا ہے تو اس کے آنکھ میں سیاہی پھینک دی جاتی ہے, مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. while we are in the government, ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ فاشسٹ, ہمیں بھی لبرل کہتے ہیں کہ آپ فاشسٹ تھے, آپ کے زمانے میں یہ ہوا. ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کا اسپوکس پرسن تھا. کس کا؟ پرائم منسٹر آف دا کنٹری کا اسپوکس پرسن تھا. ہز کلوزسٹ ایڈ. میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھگتنے جاتا ہوں جو میرے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہوا. ایک کمپنی نے کیا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہت قریب تھی, اور کیس کیا تھا کہ لاہور کے اندر جو میٹرو بس ہے, جب شہباز شریف صاحب نے اس کا ٹھیکہ دیا تھا تو پر کلومیٹر, بسیں بھی ان کی سب کچھ ان کا, لوگوں نے پیسے پے کرنے تھے, پر کلومیٹر اس کا جو پے کر رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان وہ $3.9 تقریباً, تھوڑا بہت 1-2 سینٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, $3.9 کے قریب پر کلومیٹر پبلک نے پے کرنا تھا گورنمنٹ نے ان کو. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے کہا کہ ہم نے ایک کمپنی کو نہیں دینا, بڈ کر کے دینا ہے. اسی عثمان بزدار کو, جس کو دن رات کہتے ہیں کرپٹ ہے, تو اسی کرپٹ کے اندر عمران خان صاحب نے بڈ کرائی. بڈ میں 3 کمپنیز آئیں, اور آپ کو پتا لوئسٹ بل کتنے پہ آیا؟ $1.88 پہ. اور لوئسٹ آیا کون؟ آپ حیران ہوں گے, وہی کمپنی جو $3.90 لے رہی تھی. آدھی قیمت میں انہوں نے بسیں چلائی اور آج بھی چلا رہے ہیں, وہی کانٹریکٹ ہے اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کمپنی کا نام لیے بغیر, کیونکہ مجھے نہ تب اس کمپنی کا نام پتا تھا نہ آج پتا تھا, میں نے ٹیلی ویژن پہ کہہ دیا کہ یہ کرپشن ہو رہی تھی. اس پر میرے پہ ڈیفیمیشن کیس ہے جو آج بھی چل رہا ہے, اور وہ کرمنل ڈیفیمیشن کیس ہے. اس کو بھگتنے میں ہائی کورٹ جاتا ہوں اور میرے پر فزیکل اٹیک ہو جاتا ہے. اس ٹائم پولیس ہماری, حکومت ہماری, سب کچھ ہمارا. اور سوچیں کہ اگر ہم اتنے ورنریبل اپنی حکومت میں تھے تو پھر ہو کیا رہا تھا؟ ہمیں تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے.
میں نے کل بھی کچھ محققین کو یہ ایگزامپل دی تھی جو کہتے ہیں، ایک ہمارے محقق نے کہا کہ آپ اس ٹائم کیوں نہیں بات کرتے تھے کہ سب کچھ آپ سے فوج کرا رہی ہے، آپ کیوں چپ تھے؟ ہپوکریسی کیوں تھی آپ کی؟ آپ نے اس چیز کو فیس کیوں نہیں کیا؟ تو میں ان کو اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر ٹیکسس کے، فلوریڈا کے کسی بھی ریموٹ علاقے میں آپ کا بچہ سیڑھیوں سے گر گیا اور بلیڈ ہو رہا ہے، آپ اسے گاڑی میں ڈال کے ایک ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ سرجن نہیں ہیں، آپ سرجری نہیں کر سکتے یا اسٹیچنگ نہیں کر سکتے یا میڈیسن کو اس طرح نہیں کر سکتے، سمجھتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا پروٹوکولز ہیں، آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا تو برے حال ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہاں ہائیجین بھی کوئی نہیں ہے، انفیکشن ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اب آپ فون پہ سرچ کرتے ہیں جلدی سے نیئرسٹ اور فیسلٹی 30 مائل دور ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، اب آپ بس دو چوائسز ہیں، کمپرومائز جگہ کے اوپر بچے کا علاج کرائیں یا چانس لیں اور بچہ جاتے ہوئے اللہ کو پیارا نہ ہو جائے۔ اب اگر تو کوئی اور ہوگا تو آپ آئیڈیلسٹ بھاشن دیں گے اس کو کہ نہ بھائی صحیح جگہ پر علاج کروا لیں، جب آپ کا اپنا بچہ ہوگا تو آپ وہی کرائیں گے because you cannot take a risk with his life۔ جب عمران خان کو حکومت ملی تو عمران خان کے پاس دو آپشن تھے، ایک تو وہ کہتا میں نے نہیں لینی، میں تو پرنس کی طرح حکومت کرنی ہے، تگڑی جب ملے گی اور سب کو گورن کرنا ہے میں نے۔ اب اگر تو عمران خان کی کوئی جذباتی اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ نہ ہوتی ہے، پولیٹکس سے کریئر ہوتا، جیسے میں ایک پروفیسر رہا ہوں، میں ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں، وہ مجھے جاب آفر کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ سیلری میرے مطابق نہیں ہے، یہ دفتر میرے مطابق نہیں ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں نہیں جی میں نہیں لیتا، جاب ہے نا۔ بٹ عمران خان کے لیے تو یہ کاز تھا، اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ چلے جو ہے اس کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں سے جگہ بناتا ہوں، اور پھر آنے والے ٹائم میں یہ جو بڑے پرابلمز ہیں ان کو فکس کریں گے، پہلے کچھ پیمنٹ تو کریں۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ پاکستانی پوری دنیا میں چینج مینجمنٹ پڑھاتا رہا ہوں ایز اے سبجیکٹ، میرا پی ایچ ڈی لیڈرشپ میں ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ لیڈرشپ میں۔ پوری دنیا کے انسان چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریزسٹ کرتے، یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ پاکستانی ایکسٹریم پہ ہے اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 5-10 سال پہلے تک پاکستان میں 2 ہی گاڑیاں بکتی اور خریدی جاتی تھی، اور آج سے 20 سال پہلے ایک ہی گاڑی خریدی اور بیچی جاتی تھی، اور وہ ٹویوٹا تھی۔ ہونڈا کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، یہ 10-15-20 سال پہلے تقریباً ہونڈا کی مارکیٹ بنی، تو 10 سال پہلے دوسرے بیچارے آئے۔ مجھے یاد ہے کیا سپورٹیج کیم ان پاکستان ود اے بگ بینگ، اور سال کے بعد وہ بیچارے آدھے شو روم ان کے بند ہو گئے تھے۔ تو چینج نہیں ایکسیپٹ کرتے پاکستان۔ جب عمران خان کے بارے میں لوگ بات کیا کرتے تھے 2018 سے پہلے، تو اس ٹائم ان کی عمر ہوگی غالباً 65 سال، تو جس سے آپ بات سنتے تھے ایسا لگتا تھا کسی 18, 19, 20 سال کے الڑ سے لڑکے کی بات ہو رہی ہے۔ پرسیپشن اس طرح کی تھی کہ جیسے ان کو کیا پتا حکومت کا، اور یہی اپوزیشن کرنا چاہ رہی تھی۔ تو پاکستان میں ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو لوگ اس رول میں ایکسیپٹ کریں۔ جو سب سے بڑا بریک تھرو عمران خان نے 2018 کی گورنمنٹ میں کیا کہ جب انہوں نے 1 مہینہ گزار لیا تھا حکومت میں، تو لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ پرائم منسٹر اس طرح کا ہونا چاہیے۔ جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ورکر ہیں ان کا عمران خان صاحب سے ایسی ہی محبت ہے جیسی شادی کے پہلے سال میں بیگم کو شوہر سے ہوتی ہے۔ ان کے قریب تو کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو میں جب پاکستان میں گیا تو میں یہاں امریکہ میں تھا بہت سالوں سے، خان صاحب کو تو میں 2002 سے جانتا تھا، پی ٹی آئی کے لیے کام بھی کر رہا تھا یہاں سے اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا تھا۔ تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پنجاب میں پہلے کام کریں گے، تو میں نے کہا کہ میں پنجاب تو میں ادھر سے پروفیسر ہوں، سب چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو پنجاب میں کیا کروں گا؟ اٹس بیٹر اگر میں فیڈرل میں کام کروں تو میری اورینٹیشن۔ تو انہوں نے کہا یہاں یہ اپنے ہی تمہیں مار دیں گے سارے، they won't accept کہ you are working next to me۔ تو تھوڑے سی پہلے acceptance بناؤ اپنے چہرے کی۔ So he put me with بزدار، 1 سال کی میری ٹریننگ ہوئی۔ اب لوگوں نے کیونکہ مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ لیا
کہ یہ بول لیتا ہے, یہ رانا ثناء اللہ کا مقابلہ کر لیتا ہے, باجی مریم اورنگزیب کا کر لیتا ہے. جب وہ ایکسیپٹنس ہو گئی میرے رول کی, تو ایک مڈل کلاس آؤٹ سائڈر کو عمران خان نے پنجاب سے اٹھا کے اپنا رائٹ ہینڈ پرائم منسٹر آفس میں بنایا. nobody resisted, nobody asked یہ کہاں سے آیا, یہ کون ہے. یہ ایگزامپل میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں, رول ایکسیپٹنس از ویری امپورٹنٹ. چینج مینجمنٹ میں آپ ایک دفعہ ایک رول میں کسی کو دیکھ لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, then it is easy. سو پاکستانیوں کے لیے جو سب سے بڑا شوق, دیکھیں نا پاکستان کو ساری زندگی یہی لگتا نا شہباز شریف بیسٹ ایڈمنسٹریٹر. پاکستان کے ساتھ جوکس دیکھیں کیا ہوئی, پی آئی اے کے پائلٹ پاکستان دنیا میں بیسٹ پائلٹ, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا میں بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. ہر چیز میں ہم بیسٹ ہیں, یہی ہمیں بتایا گیا ہے. تو جب بیسٹ ہے تو پھر کاہے کی محنت کرنی, کیوں کرنی, ہم تو ہیں بیسٹ. تو ماں کے وہ راج دلارے ہیں جنہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی لیکن وہ بیسٹ ہے. تو جب آپ کے پری پرسیوڈ نوشنز ہیں ان کو بریک کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو رات جب وہ میرا دوست پوچھ رہا تھا میرے سے کہ آپ لوگوں نے ہپوکریسی کیوں کی, اس ٹائم کیوں نہیں بتایا, ساری شارٹس تو باجوہ صاحب کال کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ آپ جب گھونسلہ بنا رہے ہوتے ہیں, آج کل I am in a new love. I have fallen in love with hummingbirds. مجھے ان کا بہت پہلے نہیں پتا تھا. میں جب واشنگٹن ڈی سی آج کل گھوم ہوا ہوں تو وہاں ایک نئے پرندے سے واسطہ پڑا ہے. ہمنگ برڈز ہوتے ہیں, آپ کی چھوٹی انگلی سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں, جن کو نہیں پتا. They don't eat much, they drink nectar with their long beak. تو میں ان کو observe کرتا ہوں کافی دیر آج کل ہر روز. And that's a new found love for me, very fascinating. ان کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 1 منٹ میں 1200 دفعہ دھڑکتا ہے. And they fly so fast, it's the fastest flying bird. So بتانے کی آپ کو بات یہ تھی کہ جب بھی آپ بنیادی طور پر کسی نئی چیز کو کرتے ہیں تو وہ گھونسلہ ہمنگ برڈ جو ہے نا اس کا بڑا چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے, اتنا چھوٹا کہ آپ شاید عام آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے. پتے پہ بناتا ہے وہ گھونسلہ, پتہ نہیں اس کو کتنے مہینے لگتے ہیں بنانے میں, اور کوئی آگے 1 منٹ میں گرا دیتا ہے. تو ہمیں پتا تھا باجوہ صاحب نے گرانا ہے, لیکن تنکا کر کے عمران خان کو گھونسلہ بنا رہا تھا کہ اگر یہاں بچے دے لیے, انڈے دے لیے, بچے پیدا ہو گئے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو 2 چوائسز تھی عمران خان کے پاس, ایک تو سیدھے ٹکرا جاتا پہلے دن ہی. آپ شادی ہو کے امریکہ آئی ہیں, ہسبینڈ ابیوزر ہے, لینگویج اچھی طرح کی آتی نہیں ہے, نوکری باہر ملنی نہیں ہے, آپ اس سے پہلے دن ہی اس کی رپورٹ کر دیں پولیس میں, وہ آپ کو نکال کے گھر سے باہر اور وکیل کرے, وہ کہے کہ شادی اس نے گرین کارڈ کے لیے لی تھی, جھوٹ بول رہی ہے. آپ چلے گئے واپس, پیچھے ایک ماں ہے ایک باپ ہے, وہاں بدنامی الگ, شادی نہیں چلی اس کی. تو آپ یہ کریں گے یا آپ انتظار کریں گے کہ چلو گرین کارڈ پکا ہو جائے, کچھ زبان سیکھ لو, نوکری لے لو, پھر اس کو تو ہمارے لبرل زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں انفارچونیٹلی, ہمارے لبرل زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں انفارچونیٹلی. ہمارا مولوی تو تھا ہی تھا. ہمارا نقصان یہ ہوا کہ مولوی نے تو تباہی کی, وہ تو کسی کی نہیں سننا چاہتا, وہ تو ایکسٹریمسٹ تھا ہی. ہمارے لبرل نے آگے کہا تیری ایسی کی جیسی, تو ہمیں بتا کے دکھا پہلے, ہم اپنے اور اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ پہلی دفعہ عمران خان ہیرو بنا لوگوں کا. آپ مجھے پاکستان میں بتائیے اعتزاز احسن کتنے بڑے وکیل ہیں, سیاسی طور پر ان کی فالوئنگ, لیکن وہ ایک مدبر ہے, ایک بہت بڑے انسان ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن مجھے بتائیے آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے تک مجھے کوئی ایک لبرل پاکستانی بتائیے جو ہیرو ہو قوم کا, جس کی بہت پبلک ایٹ لارج فالوئنگ ہو. اسپیسیفک فالوئنگ تو تھی, مرحومہ آسما جہانگیر صاحبہ کی بھی تھی, بہت سارے لوگوں کی تھی, لیکن پبلک ایٹ لارج جس کو فالو کرتی ہو, سیلیبریٹی ہو جو ان کی, اس کی وجہ کیا تھی؟ لبرلز نے ٹھیک آئیڈیاز پہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عوام سے دور کیا. یہ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ایک اوبیز پیشنٹ آتا ہے, اگر آپ اس کو دیکھتے ہی حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت اس نے برا کام کیا ہوا, یا اسموکر آتا ہے, آپ ایز اے فزیشین اس کو حقارت سے دیکھیں, آپ اسے کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ غلط بھی کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو بی کمپیشنیٹ ود ہم, انگیج ود ہم, ٹاک ٹو ہم,
then you can fix them. Liberals کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے آئلینڈ میں رہتے ہیں اور مولوی قریب رہتا ہے لوگوں کے, وہ ان کی بات سنتا ہے, ان کی بات کرتا ہے, کنیکٹ فیل کراتا ہے, تو پھر کس کی بات سنیں گے لوگ, کس کی فین فالوئنگ زیادہ ہوگی. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو پہلے تو یہ گوگل سائٹیشنز نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں, امپیکٹ فیکٹرز ہمارے اور طرح سے کیلکولیٹ ہوتے تھے. پھر گوگل سائٹیشن آ گئی, آپ پروفیسر کا نام گوگل کریں, آپ کو پتا ہے اس نے کتنا امپیکٹ جنریٹ کیا. پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتا چلا کہ ریسرچ پیپر کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل میڈیا پریزنس, آپ ٹیلی ویژن پر جا کے بات کرتے ہیں, آپ کو پبلک سنتی ہے, یہ سب کچھ یونیورسٹی کے لیے کیپٹل ہے. آپ کی اگر فین فالوئنگ ہے تو یہ کیپٹل ہے یونیورسٹی کے لیے. میں امریکہ کی دوسری تیسری بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا رہا ہوں. اس یونیورسٹی کی اگر ٹویٹر کے اوپر فین فالوئنگ 1 لاکھ ہے تو میری 4 ملین سے زیادہ ہے. So I do bring something on board for the university as well. Of course یونیورسٹی نے بھی مجھے بہت دیا. تو یہی اگزامپل عمران خان کی دیکھیے کہ پاکستان کی دنیا کے اندر اگر فین فالوئنگ 1 لاکھ تھی تو عمران خان پاکستان کے لیے کیا لے کے آیا. پہلی دفعہ ایک ریکگنائز لیڈر جس کو چل کے سٹیج پہ کھڑا ہونا آتا تھا, بات کرنی آتی تھی, کانفیڈنٹ تھا, مٹھائی کے ڈبے دے کے یہاں تک نہیں پہنچا تھا. آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے آپ ڈیفر کر سکتے ہیں, اینڈ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. یو کین کرٹیسائز ہم, یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. یو کین برنگ ا پیرلل لیڈرشپ, defeat him in the polls, you have all the right. اچھا ایک اور فیک نیریٹو پاکستان کے اندر بیچا گیا. 2018 میں ملٹری عمران خان کو لائی, فوج نے عمران خان کو جتایا, حکومت میں پلیس کر دیا, آپ نکال دیا تو روتا ہے. یہ نیریٹو بیچا جاتا ہے, اکثر آپ نے سنا, اپنے پرائے ساری باتیں کرتے ہیں. اتنا جھوٹ بولا گیا اس بات میں, اتنا دھندلا کیا گیا کہ کئی خوش گمان بھی بدگمان ہو گئے. کیا عمران خان کو واقعی فوج لائی تھی؟ میں آپ کے سامنے 3-4 باتیں رکھتا ہوں, آپ بتا دیجئے کہ لائی تھی. 2008 سے 2013 تک زرداری صاحب نے جو, اور ٹھیک انہوں نے کیا, سمجھ آتی ہے. میں نے ایک دن عدالت میں جج صاحب کو کہا, ہر پیشی پہ جب میں جاتا تھا تو میرے 2-3 لاکھ روپے لگتے تھے. یہ سلمان کو پتا ہے, مجھے بلوچستان تک مقدمے فیس کرنے جانے پڑتے تھے. تو ایک دن میں نے سچ میں جج صاحب کو کہا عدالت میں, اور وہ ہنس پڑے. میں نے کہا اس دفعہ معاف کر دیں مڈل کلاس آدمی کو, تاریخ ذرا لمبی ڈالا کریں, پیسے بہت لگتے ہیں یہاں آنے میں. اگلی دفعہ وعدہ کرپشن کروں گا, اس دفعہ نہیں کی, اگلی دفعہ وعدہ کرپشن کروں گا اور کیس کرنے جتنے پیسے نہیں رکھوں گا. کیونکہ ایک ایک وکیل 20-30 لاکھ روپے فیس لیتا ہے, اینڈ دین آپ کی وہ کیس مینجمنٹ. اینڈ گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ 2008 میں جب زرداری صاحب کو بہت سالوں کے بعد ٹائم ملا تو وہ بھوکے تھے. اتنی دیر کی پولیٹکس میں دہاڑی نہیں لگی ہوئی تھی, تو جیسے بھوکا شیر بمبوڑ دیتا ہے ہیرن کو, وہ پڑ گئے اور انہوں نے سب کچھ اجاڑ دیا جو کچھ ان کو ملا فیڈرل گورنمنٹ میں. میں فائنانشلی بات کر رہا ہوں. نیچے حالانکہ سارا 1200 ارب کا مال نیچے شریفوں کے پاس تھا 8 سے 13 میں, بٹ دے ور مور کلیور ان پرسپشن مینجمنٹ. سارا مدعا انہوں نے اوپر ڈالا زرداری پہ کرپشن کا, پیسہ نیچے سے انہوں نے خود بنایا. اور 2013 میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دھاندلی کر کے عمران خان کی کافی ساری سیٹیں انہوں نے توڑی. پیپلز پارٹی کو تو زرداری نے خود ہی وائپ آؤٹ کر دیا نا 8 سے 13 میں. انہوں نے کی, میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کی ضرور گورنمنٹ بنتی, لیکن بہتر پوزیشن میں ہوتے بہت, کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا چاہتے تھے عمران خان کو, اور وہ آ گئے. اب یہ بات ہے 2017 کی جنوری یا فروری کی, ابھی تک ڈان لیکس نہیں ہوئی تھی. موہت میرزادہ صاحب کے ساتھ میں ان کے گھر پہ کافی پی رہا تھا. انہوں نے میرے سے کوئی ادھر ادھر کے سوال ہم ایک دوسرے سے کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں یہ دیکھیں بہت کلوز ہیں ان کے, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم آرمی چیف بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیب میں ہے نواز شریف صاحب کے, فلاں بھی جیب میں, فلاں بھی جیب میں, سب اچھا لگ رہا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ باجوہ صاحب کو نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ نواز شریف کا بھی بیڑا غرق کریں گے, اس کے بعد یہ ہمارا بھی کریں گے اللہ کی کرم سے, پی ٹی آئی کا. یہ 2017 کی جنوری میں کہہ رہا ہوں, ڈان لیگ سے پہلے کی بات ہے. اپریل نہیں, وہی یہ فروری مارچ ہوگا. اپریل میں تو کام ہو گیا تھا ڈان لیگس والا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد اپریل میں ڈان لیگس ہوتا ہے,
وہ ٹویٹ آتا ہے فیمس، یاد کیجئے، ریجیکٹڈ والا. اس کے بعد 28 جولائی کو فیصلہ آ جاتا ہے جس میں نواز شریف کو سپریم کورٹ سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اب یہ بھی بہت سارے لوگوں کو غصہ ہے جی ان کو بھی غلط طریقے سے فارغ کیا گیا. بالکل اس میں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہوگی، ایفرٹ ہوگی، لیکن انہوں نے مال بھی تو بنایا ہوا تھا نا. اب میرے پہ 2 درجن سے زیادہ غداری کے مقدمے ہیں، 2 درجن سے زیادہ غداری کے مقدمے ہیں. آج تک کان میں آپ نے سنا کہ شہباز گل نے کرپشن کی ہے؟ جب غداری کے کر سکتے ہیں تو وہ تو 1 منٹ لگتا ہے نیب کا نوٹس آنے میں. تو کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں نے نہیں کی. تو کیونکہ نواز شریف نے کرپشن بہت کی ہوئی تھی اور اوپر سے آنکھیں بھی دکھائی فوج کو، تو انہوں نے کہا آجا پھر. تو انہوں نے بھڑکا دیا. اب آپ یہ بات ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ غلط بھڑکایا، صحیح بھڑکایا، لیکن اس سے ان کا جرم کرپشن کرنے والا تو ختم نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا، اب نواز شریف تو آپشن رہا نہیں فوج کے لیے، بگڑ گئی، زرداری ہے نہیں، تو اس ٹائم پاپولر کون ہے؟ عمران خان ہی ایک وائبل لیڈر رہ گیا جس کی پوزیشن ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پاپولرٹی کے بغیر نہیں رہتی. دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں. انہوں نے ہمیشہ پاپولرٹی کے گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی پبلک کے خلاف جا کے، ان کے پاس پبلک پار تو نہیں ہوتی. اب وہ یہ 2 طرح سے اچیو کرتے ہیں. وہ پاکستان نارملی تو اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کیا پاپولر ہے، وہ والا سٹانس لیتی ہے. پاکستان میں وہ پاپولر نیریٹو خود شیپ کرتے ہیں، مولوی اپنے ہاتھ میں، میڈیا پاکستان کا ویسے ہی سیٹھوں کے ہاتھ میں. تمام بڑے چینل 5 6 7 جو ہیں، میں دیکھتا رہا ہوں، ان سے ملتا رہا ہوں، وہ تمام سیٹ ہے، بزنس کرتے ہیں. ان کے ٹیکس کے ایشوز ہیں، منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں، ٹیکس مارا ہوا ہے انہوں نے. یہ میں تقریباً تمام اینکرز کی آنرز کی بات کر رہا ہوں، ایک آدھ ایکسیپشن کے ساتھ. ان کو فوج اس وجہ سے کنٹرول کر سکتی ہے. پھر ہر جگہ پر 3 4 4 بڑے اینکرز فوج نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ان چینلز، اس کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کر سکتی ہے. سیاستدان تو ہوتا ہی کمپرومائز ہے، کبھی کوئی فلموں کے ہاتھ میں ہے تو کبھی کرپشن کی فائل ہاتھ میں ہے. جج صاحبان کا بھی یہی حال ہے، وکیلوں کا بھی یہی حال ہے. تو پاکستان کے اندر مسجد ممبر سے لے کے بینچ اور بار تک سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. تو وہ نیریٹو بھی خود ہی شیپ کرتے ہیں کون سا پاپولر ہونا ہے. اپنا لانچ کیا ہوئے پروڈکٹ بیچتے ہیں مارکیٹ میں، کسی اور کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ نہیں کرتے. لیکن اس دفعہ وہ فکس میں آ گئے کیونکہ زرداری ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے. نواز شریف کے ساتھ بڑی اچھی چل رہی تھی، اچانک ڈیوورس ہو گئی، تو اب ایک دم سے دولہا کہاں سے ڈھونڈے؟ بارات بیٹھی ہوئی ہے، نکاح کہاں آیا ہوا تو دولہا. اب دولہا جو تھا وہ ایک ہی تھا جو پاپولر تھا، جو پبلک میں پاپولر تھا، تو وہ عمران خان صاحب. اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے پبلک پرسپشن لینے شروع کی، ہم عمران خان کو لا رہے ہیں، ہم عمران خان کو لا رہے ہیں، ہم عمران خان. اگر آپ لا رہے تھے تو آپ لائیں نا کسی کو الیکشن کر کے. آپ اگر لا سکتے ہیں کسی کو تو یہ بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشن سے؟ کروائیں الیکشن اور پتہ چل جائے گا آپ کسی کو لا سکتے ہیں. آپ کبھی کسی کو نہیں لا سکتے. آپ صرف پاپولیرٹی کے گھوڑے کو استعمال کر کے پرسپشن دے سکتے ہیں، ہم لائیں اور پھر اسے کمزور کر کے گرا سکتے ہیں. تو عمران خان کے خلاف سازش یہ بنی گئی. ان کا قصور یہ کہ وہ اسے اسیس نہیں کر سکے. سب سے پہلے جو اپنے لوگ جو ہر جگہ شامل کیے ہوتے ہیں، یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے نا، الیٹ ہر ملک کے اندر ہوتی ہے، امریکہ میں بھی. امریکہ میں فار ایگزامپل پروفیسر حسن ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، یہ بہت اچھا لکھتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جائے تو جو الیٹ ہے ان کی ان پہ نظر پڑ جائے. انہوں نے وقت سے پہلے ان کے ساتھ مراسم بنا دی. پوری دنیا میں الیٹ کو جس پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے پاور میں جانا ہے، اس پہ پہلے ہی انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ پہلے ہی اپنے گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں. جیسے ہی پی ٹی آئی 2011 میں پاپولر ہونا شروع ہوئی، جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے تھے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل کر دیے گئے اسی دن. آپ کو جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں نظر آئے، آپ کو علیم خان صاحب بھی نظر آئے، سب لوگ آئے. اب جب اسٹیبلشمنٹ نے 2018 سے پہلے 17 اور 18 میں یہ کاروائی شروع کی کہ عمران خان کو ہم لا رہے ہیں، ہماری پروڈکٹ میں لانچ کر دیا، اینکرز کو بلا کے چائے کے لیے بتانا شروع کیا ہم لا رہے ہیں، آ رہا ہے عمران خان. بس پرائم منسٹر تیاری کریں پاکستان بدل دینا. اب اندر سے وہ جو اینکرز ہمیشہ جمہوریت پسند ہے، انہیں نفرت شروع. یار یہ عمران خان بڑا برا بندہ ہے، اسے سودا کر دیا. اب عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر پہلے بھی گھوڑے چھوڑے ہوئے تھے. پھر 2-3 لوگ جو ان کے اپنے تھے، جہانگیر ترین صاحب وغیرہ، ان کو ٹاسک کیا کہ ساؤتھ پنجاب سے اس کو ٹکٹ دینی.
فیصل آباد میں یہ جو آپ کا خاص بندہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو ہٹا دیں، اس کو ٹکٹ دیں. آپ گڈ 50-60 سیٹس ایسی کے اوپر جن پر وننگ کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی کے تھے، ان کو ہٹا کے راجہ ریاض جیسے لوگوں کو ٹکٹیں دلوائی گئی. میں موجود تھا جب راجہ ریاض کو ٹکٹ ملی تھی، اور جس طریقے سے وہ ٹکٹ دلائی گئی تھی میں خود دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ وہاں. اب جب انہیں ٹکٹیں دلوا دی گئی وہ جیت. اب پھر بھی عمران خان قابو نہیں آ رہی تھی اس کی پاپولیرٹی، پھر بھی عمران خان کی پاپولیرٹی ابھی قابو نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ابھی ویلاگ کیا، وہ دیکھیے گا، اس میں میں نے ایکسپلین کیا، کل آئے گا آپ کے سامنے. میں نے سیٹس کا تجزیہ آپ کو دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، تو بہت بڑی ہوتا ہے، ایک ڈی جی ایسا ہی ہوتا ہے، ڈی جی سی ہوتا ہے، وہ تو آنکھ اٹھا کے کیٹو کو دیکھیں تو کیٹو لیٹ جائے نیچے. ایک پٹواری جو ہے نا وہ 2-3 ہزار کی دھاندلی ایک آنکھ سے کروا لیتا ہے، ایک تحصیلدار کرا لیتا ہے، ڈپٹی کمشنر 5,000 کا فرق نکال دیتا ہے الیکشن کا. جو لوگ سمجھتے ہیں، حسن سمجھتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں. ہم نے ایک سیٹ ہاری کتنے ووٹوں پہ؟ 87 ووٹس پر، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. ڈی سی کی اوقات زیادہ ہے، ڈی سی کی زیادہ ہے. 87 سیٹ ووٹس کے اوپر ہم نے ایک سیٹ ہاری. دوسری سیٹ ہم ہار رہے 187 یا 112 کے اوپر. تیسری سیٹ آ رہے 200 کچھ کے اوپر. میں نے وہ پورا تجزیہ اور وہ چارٹ دکھایا اپنے ویلاگ میں. گڈ 25 سے 30 سیٹیں ہم 100 کے حساب سے، اور پھر اس میں 2 سیٹیں ایسی ہیں، رانا ثناء اللہ جس کو دنیا ٹی وی نے رات کو ہرا دیا، غیر حتمی نتیجہ دے دیا، نثار جاٹ جیت گیا، صبح وہ ہارا ہوا تھا. عثمان ڈار جیت گیا، میسج کیا جو بعد میں حامد میر کے پروگرام کے اندر خواجہ آصف نے بھی مانا کہ میں نے میسج کیا، اور میری موجودگی میں باجوہ صاحب نے ڈار صاحب سے معذرت کی، میری موجودگی میں عثمان ڈار سے ہاتھ پکڑ کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، آئندہ نہیں ہوگی. میری موجودگی میں باجوہ صاحب نے یہ کیا پی ایم ہاؤس کے اندر. ایک وہ سیٹ چھینی گئی، اور ہمیں بتایا جاتا ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. 25-30 سیٹیں چھینی گئی تاکہ عمران خان ایم کیو ایم کی، باپ پارٹی کی، فلاں کی اس پہ رہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو آن اوتھ بتاتا ہوں، پاکستان کے اندر زیادہ تر وزراء اعظم آرمی چیف کو گاڑی سے لینے جاتے ہیں اور چھوڑنے جاتے ہیں. کل ہمارے دوست ایک پروٹوکول کی بات کر رہے تھے، پوری دنیا میں پروٹوکول ہے، پاکستان میں حضور الگ ہی پروٹوکول ہے. وہ یہاں والا معاملہ تھوڑی ہے. یہاں تو صدر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی صدر ہو، اچھا ہو برا ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. میں عمران خان کو میں نے کبھی اپنے چیمبر سے باہر آتے نہیں دیکھا آرمی چیف کو الوداع کرنے کے. وہ بیساکھیوں پہ کھڑا تھا، پھر بھی غیرت کے ساتھ کھڑا تھا. جب میٹنگز کے اندر ہوتے تھے وہاں جنرل باجوہ، جنرل فیض بیٹھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ کام کرتا. میں نے کہا نہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی ٹکٹیں دے کے لوگوں کو، میں یہاں بھی کہہ دوں گا، لیکن پتا لگتا تھا who is the boss. باڈی لینگویج کس کی باس کی ہے، کون پوچھتا ہے. ہاں باجوہ صاحب بتائیے، ہاں جان صاحب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. لیکن ہمارے لبرلز نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہنا ہے، اور یہ جو اپنی زبانوں سے بوٹ چاٹتے ہیں ان کو چیگوارا بنا کے ہمارے سامنے ثابت کرنا ہے. اور بھائی اچھا آپشن لاتے ہم آپ کو آپشن مان لیتے، ہم انکار نہ کرتے. عوام کسی کی سگی نہیں ہوتی. اچھی فلم دکھائیے باکس آفس پہ ہٹ ہو جائے گی، بری لگائیے عوام نہیں بیٹھے گی. آپ گوبر کو آئس کریم کون مان لے؟ نہیں کھا سکتے لوگ گوبر، آپ زبردستی کھلا رہے. لوگ کہتے ہیں کہ گوبر ہے نہیں کھانا، تو کہتے ہیں نہیں کھاؤ بھی، اور پھر چٹخارا مار کے لوگوں کو بتاؤ یہ بڑی مزیدار بھی ہے. یار کچھ خدا کا خوف کرو بھائی، کچھ خدا کا خوف کرو. تو یہ پری نوشن پاکستان کے اندر جتنی بڑی کرپشن پہلے ملا نے کی وہ دیکھنے والی نہیں تھی، اس سے بڑی کرپشن نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بھی باپ بنے ہمارے لبرل، جتنی بڑی انٹلیکچوئل کرپشن انہوں نے کی وہ بھی دیکھنے والی تھی. دیکھیے لائف میں کوئی بھی بیسٹ نہیں ہوتا، لائف میں کچھ بھی سب سے بیسٹ نہیں ہوتا. آپ کا شوہر دنیا کا بہترین شوہر ہوگا، باتھ روم گیلا چھوڑ کے آتا ہوگا، مسئلے ہو گئے آپ کو، میس کرتا ہوگا کمرے میں. کچھ بیسٹ نہیں ہوتا دنیا میں، گزارا کرنا پڑتا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان جو ہے وہ اوپر سے اترے ہوئے اور ان میں کوئی غلطی نہیں ہے.
You go with the better option available ones and create the better options. आप जिद हैं कि ऑप्शन जो बुरा है उसको और उसको बराबर ट्रीट करो. अच्छा, फिर हमें बताया जाता है आपके जमाने में तो जर्नलिस्ट अगवा होते थे. देखिए, ये सबको पता है जर्नलिस्टों को कौन अगवा करता है और किस मकसद के लिए करता है. ये सबको पता है. हमारे जमाने में भी सारी बातें हुए, मतीउल्लाह जान साहब हुए. लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं कि जब मतीउल्लाह जान अगवा हुए तो कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने पूरी भरी कैबिनेट में क्या कहा था. सारी बात उन्हें पता था किसने किया है. तो उन्होंने कैबिनेट में बैठ के कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इंसल्ट है, आप लोगों को ऐसे डिसअपियर नहीं कर सकते. उन्हें पता था यहाँ जासूस बैठे हुए हैं, जाके सब बताएंगे. मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता, ये काम करना बंद होना चाहिए. आजम खान को उन्होंने कहा उसे आज ही छुटना चाहिए. मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि इमरान खान आएगा तो एक ही दिन में लाला लैंड हो जाएगी और वहां दूध और शहद की नहरें बहेंगी या बही थी. लेकिन कम से कम वो रिएक्शन देता था ऐसी चीजों पे. बास जिस हद तक जितनी उसको तगड़ी हुकूमत दी थी, ओ भाई जितना मीठा डाले गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना. सीटें तो देखें उसके पास ऊपर चार पार्टियों के साथ बैसाखियों पे खड़ा है और फिर आप कहते हैं छोड़ देता. इसका मतलब बच्चा छोड़ देता वहां हॉस्पिटल में. जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, He was trying to fix के अगली दफा आएंगे बेहतर पार्ट गवर्नमेंट होगी. ये जो बड़े इश्यूज अजदहे हमें नजर आए हैं इनको फिक्स करेंगे अगली दफा. छोटे छोटे काम तो शुरू करें. कम से कम एम्बेसडर्स को ये तो पता चले कि जब हमसे डील करना है कैसे डील करना है. हम आपसे पैसे नहीं मांगना चाहते कि बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच, किसी ने नहीं देना होता. हम खामखा लेटे रहते हैं. हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं फ्री लंच है. कोई मुझे बता रहे कि टाइम का मैं अब खत्म करूंगा. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इमरान खान को कोई नहीं लेके आया था. ये उनको सूट करता था. आज जो वो कर रहे हैं वो भी सूट करता था. प्ले बुक पुरानी है. मेरा भाई अरशद शरीफ कहता होता था ओल्ड प्ले बुक. प्ले बुक पाकिस्तान में बड़ी सिंपल है क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है. ह्यूमन डेवलपमेंट में कभी काम नहीं किया हमने, पैसा नहीं लगाया, इन्वेस्ट नहीं किया. ह्यूमन कैपिटल हमारा ट्रेन नहीं है. पाकिस्तान के अंदर आप एक ऐसा बच्चा जो अच्छी उर्दू या इंग्लिश लिख सके आपको वो नहीं मिलता नौकरी देने के लिए. ये मोहित बैठा है, ये पब्लिकेशन चलाता रहा. पूछ लें कि आप सैलरी ऑफर करते हैं, आपको अच्छे लिखने वाले बच्चे नहीं मिलते क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ. इस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हमेशा रहना है. और फिर हमारी प्रायोरिटीज रॉन्ग है. माजरत के साथ, जब हिंदुस्तान सारा अपना बेहतरीन पैसा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा था, हम डॉक्टर बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बना रहे थे. वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बना रहे थे, बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन उसके साथ इंजीनियर्स बनाने थे, आईटी के लोग बनाने थे. हमने ओवरली इन्वेस्ट किया मेडिसिन में जिसमें हम बेस्ट रहे, लेकिन बाकी फील्ड्स में हमने इन्वेस्ट नहीं किया. उस वजह से हमारी कमाई कम है, अखराजात ज्यादा है. इन्फ्लेशन होती है, रुपी डेप्रिशिएट होता है, तो जो भी गवर्नमेंट में आता है वो अनपॉपुलर हो जाता है. एक जूता है जो एस्टेब्लिशमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो कभी एक को पकड़ा देते हैं, कभी दूसरे को पकड़ा देते हैं. एक दूसरे को मारता है, दूसरा एक को मारता है. फिर डिक्टेटर आता है. जिया साहब आए, उन्होंने भुट्टो साहब को हैंग किया. जब वो आए तो भुट्टो साहब ऑलरेडी व्हाटएवर द रीजंस, पहले वो बहुत पॉपुलर थे, वो पॉपुलैरिटी के थोड़े नीचे स्टेज पे थे. पीएनए बहुत पॉपुलर थी. भुट्टो साहब की छुट्टी करवाई जिया साहब ने, उनको फांसी लगाई गलत तरीके से, और उसके बाद उन्होंने एक जनेजो ढूंढा. ये प्ले बुक है पुरानी. उनको बिठा दिया जाली इलेक्शन करके. पहले 2 साल तो लोग खुश होते हैं जब आप किसी को निकालते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, वो हनीमून पीरियड होता है. 2 साल के बाद लोग पूछना शुरू होते हैं कि आपने हमें 2 साल बताया ये बंदा बड़ा करप्ट था, इसकी गवर्नेंस के इश्यूज थे, तो बताइए आपने हमारे लिए क्या किया. जब लोग ये करते हैं तो फौरन एक जाली इलेक्शन करा दिया जाता है. जब वो इलेक्शन करवा लिया जाता है तो उसके फौरन बाद फिर साल 1.5 साल 2 साल गुजर जाते हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्शन के अंदर. फिर लोकल बॉडी इलेक्शन करवा लिया जाता है मुशर्रफ साहब की तरह और जिया साहब की तरह. फिर उसमें 2 साल निकल जाते हैं और फिर चौथे, पांचवें, छठे साल लोगों को पता चलता है डिक्टेटर आपसे धोखा कर रहा है. तवा गर्म हो जाता है, फिर उसमें जो भी डालते हैं वो जलता है. फिर पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती और डिक्टेटर को जाना पड़ता है. इस दफा भी वही किया गया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को भूल गया
کہ 4 چیزیں ہو چکی ہیں. پاکستان میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو چکی ہے, ہینڈ فون لوگوں کے پاس ہے, گلوبلائزیشن کا امپیکٹ آ چکا ہے, عورتیں پاکستان میں پروفیشنل ہو چکی ہیں بہت حد تک, پوری طرح بھی نہیں, بہت کام باقی ہے, ہو چکی ہیں, وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. عمران خان نوجوانوں اور عورتوں کو اور مڈل کلاس کو سیاست میں لا چکا, یہ تبدیلی تھی. میڈیا پہلے سے بہت زیادہ وائبرنٹ ہو چکا ہے. ان تبدیلیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے نوٹ نہیں کیا تھا. اور پھر یہ کہ عمران خان نے غلط اور صحیح کیا ہوگا, لیکن وہ عوام کو ریسپٹیو رہا, اس نے کوئی بادشاہوں والا لائف سٹائل نہیں رکھا, اس سے غلط اور صحیح فیصلے ہی ہوئے ہوں گے, لیکن عوام کو پتا تھا کہ یہ اس نے کرپشن نہیں کی کام از کم. ان تمام وجوہات کی وجہ سے ایک چیز یہ ہوئی کہ جو پلے بک میں لکھا ہوا تھا, جو سبق یاد کیا تھا, وہ سوال آگے نہیں تھا. جب عمران خان کو نکالا تو نارملی لوگ مٹھائیاں بانٹتے, اس دفعہ وہ اس کے ساتھ جا کھڑے ہوئے. اب ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری پلے بک میں بزرگ تو یہی لکھ کے گئے کہ اس کے بعد یہ کرنا ہے. اب جو ہم کر رہے ہیں وہ بک نہیں رہا. اب ہم مصیبت میں پڑ گئے, کدھر کیسے نکلے. اس کا حل ہم نے اور غلط نکالا. 25 مئی 2022 کو ہم نے عوام کو پھینٹا پھیرا پورے پاکستان کے لیے. اب اگر تو وہ پھینٹا صرف عمران خان کو پھیرتے, شہباز گل کو پھیرتے, تو پبلک پھر بھی برداشت کر جاتی. اب آپ نے پبلک کو پھیرا, ان کی عورتوں کو پھیرا, ان کو گھروں سے گھسیٹا, مارا, آپ نے ورکرز فیصل کو شہید کر دیا, لاہور میں دوسرے کام ہوئے. اس کے بعد سارا سال یہ کام ہوتا رہا. پھر 9 مئی کے بعد جو ہوا, تو جو ڈکٹیٹر کو 8 سال کے بعد فیس کرنا پڑتا ہے نا, وہ انفارچونیٹلی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے دن سے فیس کرنا پڑتا ہے. توا گرم ہو چکا ہے. اب جو ڈال رہے ہیں وہ جل رہا ہے. آپ کاکڑ صاحب کو ڈالیں گے وہ بھی ککڑ بن جائیں گے. آپ کاکڑ کا قصور نہیں ہے, بڑا آدمی ہے, لیکن توا آپ نے حالات کا اتنا گرم کر دیا ہوا ہے, آپ نے اپنی غلط پالیسیوں سے حالات اتنے خراب کر دیے ہوئے ہیں کہ اب لوگ آپ کے قابو میں نہیں آ رہے. آپ اب معیشت ٹھیک کرنے کی سوچیں. معیشت ٹھیک ہوتی ہے, بزنس ٹھیک ہوتا ہے سرٹینٹی سے, فیل سے, گھر کا ماحول فیلنگ سے اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کا بچہ گھر میں, آپ کی بیوی, آپ کا شوہر, آپ کی ماں گھر میں انسیکیور فیل کرتی ہے, تو نو میٹر آپ کا گھر کتنا بڑا ہے, اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا. تو جب تک پاکستان میں سرٹینٹی نہیں ہے, پیس نہیں ہے, پبلک ایٹ پیس نہیں ہے, کبھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کی پلے بک بند کر دیجئے مہربانی کر کے, اور کٹ نہ چڑھائیں. بہت کٹ چڑھائی ہے آپ نے ہمیں, ہماری بس ہو گئی ہے مار کھا کھا کے, اور میرے خیال آپ کی بھی ہو گئی ہے مار مار کے. اب آپ کو بھی اپنا آپ اچھا نہیں لگتا اتنا مارنا, اتنا آپ نے پہلے کبھی نہیں مارا ہوا. تو آپ ایک ہی طریقہ الیکشن کروائیے. پھر آپ نے ایک اور موشن سنا, آخری بات کروں گا ڈاکٹر صاحب, آپ وقت چاہتے ہیں بند ہو, لیکن ایز اے مقرر, ایز اے پروفیسر, مجھے پتا ہے سامنے والے سننا چاہتے ہیں. جب مجھے پتا لگے گا تو دوسری بات, آخری بات میں یہ کروں گا, اور اس کے بعد اجازت لوں گا. سلمان نے بھی بولنا چاہیے. اچھا, مجھے یہ نہیں پتا, مجھے لگا آپ سب بولتے ہیں. اچھا چلے, میں اب سلمان نے بولنا تو میں آخری بات کر دوں. آپ اکثر سنتے ہیں کہ این آر او لے لیا, نواز شریف نے این آر او لے لیا, فلاں نے لے لیا. پولیٹیشین تو این آر او لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے این آر او لینا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے ہمیشہ پاپولیرٹی کے گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا ہے. جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں تو ان پہ گرد پڑتی ہے, اس گرد کو جھاڑنا ہوتا ہے, اور وہ جھڑتی ہے جب لیڈر, پولیٹیکل لیڈر این آر او سائن کرتا ہے. اس میں اس کے امیج کو مسخ کر دیا جاتا ہے. آپ کو اکثر آتا ہے سعودی فرمانروا نے نواز شریف کو این آر او دلوا دیا. ایسا نہیں ہوتا. فرمانروا کو کوئی کہتا ہے آپ رشتہ مانگے ہم دے دیں گے, آپ مانگے تو صحیح. پھر وہ اپنا ایک جی بیچتے ہیں, وہ نواز شریف کا رشتہ مانگتے ہیں, آپ بہت کر کے دے دیتے ہیں, کہتے ہیں لیکن آپ بہت کر کے رشتہ دے دیتے ہیں, اور 7-10 سال کا آپ جہیز کا بانڈ بھی لیتے ہیں, اور ساتھ 1 سالہ جو ہے وہ جہیز میں بھی دے دیتے, لے جاؤ. اور پبلک کے سامنے نواز شریف کی ایسے ہی پھیر دیتے ہیں, بزدل لیڈر. اچھا, پھر وہ بیچارہ نکلتا بھی رات کو ہے. یاد کیجئے, نواز شریف نکلتا ہے, مرحومہ بیگم کلثوم صاحبہ ہماری والدہ کی طرح تھی, میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے. وہ بیچاری گھر سے نکل رہی, ان کی انٹرویو لے رہا میڈیا, آپ لوگ کیسے جاؤ, ان کے بکسے دکھائی جا رہے ہیں ٹرک پہ جاتے ہوئے, وہ ایسے دکھا رہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پھر اس کی امیج کو مکمل تباہ کر دیتے ہیں جب وہ جاتا ہے.
اس سے لوگوں کو لگتا ہے ٹھیک نکالا تھا, تو بڑا ہی بزدل تھا یار. اس کے پارٹی کے اپنے لوگ, جاوید ہاشمی جیسے لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں, نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہے, وہ رپورٹر بتاتے ہیں وہ چلا گیا ہے, چلے گئے, ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ کیا جاتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو خود این آر او چاہیے ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ کرپشن بے انتہا کی ہوتی ہے. کرپشن کرنے کی خاص علامتیں جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پیسے سے پیار ہے. جب پیار ہے تو آپ پھر اسے چھوڑ تو نہیں سکتے پیسے کو, تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. ڈکٹیٹر کو کیا ملتا ہے؟ کپڑے صاف ہوتے ہیں, باہر جو ہے سمدھی بن جاتے ہیں سعودی عرب والے آپ کو, انہیں آپ ایک ریلیشن شپ بائی کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں. مشرف صاحب جب دبئی شفٹ ہوئے تو آپ دیکھیے کہ کیسے رکھا گیا انہیں وہاں, بلکہ اگر میں غلط نہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے بھی ڈالے گئے رہنے کے لیے. وہ گڈ ول انہوں نے تبھی تو خریدی تھی, گڈ ول بھی خریدتے ہیں, اپنا اقتدار لمبا کرتے ہیں. نواز شریف پاکستان کی جیل میں سڑے یا وہاں رہے, مشرف کو کیا فائدہ نقصان ہے. اب اس دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو مرد کا بچہ ٹکرایا وہ این آر او نہیں مانگ رہا, کہتا نہیں مل گیا. کیونکہ سارا کیچڑ کپڑوں میں تبھی اترے گا جب عمران خان کو بونا کر کے دکھائیں گے ہم. یہ دیکھیں بزدل بھاگ گیا ہے, اس کو لیڈر کہتے تھے آپ. یہ مرد حق تھا, یہ معید صاحب اقبال کا شاہین کہتے تھے اسے, یہ تو چڑیا نکلا ہے. اب یہ اچیو کرنا ہے, اس کے لیے کرپشن کی فائلیں تو ہے نہیں. تو عمران خان کو 2-3 دھمکیاں, پہلے تو اس کے چیف آف اسٹاف کو اٹھاؤ, دمبے کی طرح پھینٹا لگاؤ اور ایک ہی بات کہو کہ نشہ تم سپلائی کرتے تھے عمران خان کو, آرمی کے خلاف تم لوگ اکٹھے ہو کے کر رہے تھے کام, وہ بیان دے دے. عمران خان کو اٹھا کے 13 دفعات تھی میرے کیس میں. آپ کہتے ہیں نا سارے برے ہوتے ہیں, مجھے پہلے دن بہت مارا گیا تھا, بہت زیادہ, اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا خود. وہ جو حوالات سے میری پکچر لی گئی, تو ایک شخص جو مجھے حوالات کے اندر چھوڑنے آیا, اس نے کان میں ایک بات کہی. اس نے کہا گل صاحب مجھے پتا ہے آپ کو بڑی مار پڑی ہے اور آپ کی برداشت سے زیادہ ہے, لیکن آپ پہ جو دفعات لگی ہیں نا وہ آپ کے پے چیک سے بہت, اس نے پے چیک نہیں کہا, اس نے اوقات کا لفظ استعمال کیا. اس نے کہا آپ کی اوقات سے بہت اوپر کی ہے, آپ کو تو چھوٹے موٹے پرچے میں پکڑ کے اندر دے دیتے تو آپ کا کیا مسئلہ ہے. یہ پرچہ عمران خان کے ہی کرافٹڈ ہے کہ کسی ایک میں تو پھنسے گا. اب آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, ان سے جوتے کھا کے عمران خان کے خلاف جھوٹا بیان دے دیں, پھر ساتھ والی بیرک میں عمران خان ہوگا, وہ بھی مار کھا رہا ہوگا, تم بھی کھا رہے ہوگے, اور یا اکیلے کھا لو اور پھر باہر جاؤ تو دنیا تمہاری وفاداری کو یاد رکھے گی. یہ وہ بندہ ہے جو سامنے بیٹھ گیا. I choose the second کہ میں مار کھاؤں گا, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ میجر راجہ عزیز بٹی BRP نہر پہ لڑا, اپنے اصول پر لڑا, اسے نشان حیدر ملا. میں تو اس بیرک کے اندر نشان حیدر لے رہا تھا, میں وفاداری کر رہا تھا جس کے اوپر نشان حیدر دیے جاتے ہیں. ماں کے اگر 4 بیٹے ہیں, ایک فوج میں سے نشان حیدر لیتا ہے, تمغہ شجاعت لیتا ہے, تو ایک پروفیسر کیوں نہیں لے سکتا وفاداری کر کے اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان سے این آر او چاہیے, عمران خان کو نہیں چاہیے. اب کیونکہ کرپشن نہیں کی تو پہلے اس کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا, پھر کہا تمہاری بیوی کو جیل میں ڈال دیں گے, پھر کہا تمہیں اب ایسے سیل میں رکھیں گے جہاں پر کوئی شاید جانوروں کو بھی نہیں رکھتا. وہ بدترین جیل ہے, بدترین سیل ہے, اس کا گرمی ہے, وہاں ٹوائلٹ کھلا ہوا ہے, بدبو ہے, اس شخص کو کپڑے دھونے کے لیے کچھ نہیں. مجھے 9 دن ایک کپڑے پہنائے گئے تھے, نہانے نہیں دیا گیا تھا 9 دن. آپ کے ساتھ یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ٹوٹ جائیں, آپ کو نفرت. مجھے خود سے اتنی بو آ رہی تھی کہ میرا اپنے ساتھ رہنا مشکل تھا. یہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے. تو عمران خان کو کپڑے نہیں دھونے دیے جا رہے, اسے شاور نہیں لینے دیا جا رہا, اس کو ٹھنڈا گندا کھانا دیا جا رہا ہے, جو کسی سے ملوایا نہیں جا رہا. خاموش رہیے گا. اب کیوں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک ہی طریقہ ہے اسے توڑنے کا,
کرپشن کی فائلیں ہیں نہیں, ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے جیل میں اتنا ظلم کرو کہ وہ کہے یار میں نے جانا ہے, میرا بخار اترا, میں ایسی قوم سے رجا جسے اپنے حال کا خود پتہ نہیں ہے, میں ان کے لیے کتنا کروں 70 سال کی عمر میں آؤں. تو اس لیے میرا اپنے لبرل سے آخر پر ایک سوال ہے, پلیز جو ایک منیمم ڈیفینیشن ہے لبرلزم کی, وہ رول آف لا ہے, ڈیموکریسی ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, ان 3 اصولوں پہ چہرے دیکھ کے معیار مت بنائیے. آپ کے دشمن کے ساتھ بھی ان 3 چیزوں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو کھڑے ہو جائیے. And this is the only thing I expect from United States of America. We are not asking your intervention in our country. We are not asking anything. We are just asking from you that very fundamental principles of American society, very fundamental pillars: democracy, freedom of speech, rule of law. And the second message which I want to send to United States of America, that in this whole cipher game, you've been used as well by General Bajwa. Your international capital is also being used. You have been misfed that Imran Khan was anti-America. Imran Khan was neither anti-America, anti-China, anti-Russia. No, Imran Khan was just pro-Pakistan. Had he been anti-America, uska chief of staff एक American green card holder होता. So Imran Khan was never anti-America. General Bajwa strategically fed this in Washington. It was okay for America so far, but then he entangled America into his own evil strategy and used America in that whole cipher thing. And today, if America will see retrospectively, they lost a huge political, human rights, international standing, democracy, freedom of speech, rule of law capital. We love this great country because this great country given us a lot of learning, lot of hope, lot of motivation, lot of training, which we got from here, and we can go back and serve our motherland, Pakistan. So we are not anti-America in any way. Neither we want America to intervene in Pakistan or help us. But that is our home, that is our problems. We have to handle that mess. But we just want to tell you that you've been used in it. And General Bajwa used you. So I would expect from international media, American State Department, American Congress, United Nations, everybody to speak for human rights, freedom of speech, rule of law, democracy. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے. عمران خان کا صرف آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جانے سے پہلے. عمران خان نہ ٹوٹنے والا ہے, جو دل کرتا ہے کر لیں. میں چیف آف سٹاف کے طور پہ آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں. آپ اس سے جو بھی کریں گے, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. تھوڑا ظلم اور کر لیں گے. عثمان ڈار کی والدہ کو, بوڑھی عورت کو مکے تھپڑ مار کے, ان کا حال دیکھ لیں, ویڈیو آئی ہوئی, مکے تھپڑ مار کے بال کھینچ کے گھر سے رات کے 12 بجے باہر پھینکا گیا. بیٹیوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ سڑک پہ, گھر کو تالا لگا دیا گیا, فیکٹریاں سیل کر دی گئی. قصور یہ کہ عثمان ڈار ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کرتا. تو آپ کر لیجئے, یہ شوق بھی پورا کیجئے. لیکن نہ آپ نے ہم سے دور ہو پانا ہے, نہ ہم نے. کام ہمیں اکٹھے کرنا پڑنا ہے. رہنا ہم نے بھائی ہے, بیٹے ہم ایک ہی ماں کے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے اس ٹائم ہم آپ کو بڑے برے لگ رہے ہیں, ہمیں آپ بڑے برے لگ رہے ہیں, لیکن آپ ہم سے ہیں, ہم آپ سے ہیں. اس لیے آئیے, بیٹھیے, بات کیجئے, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیے. اگر عمران خان غلط ہوا, انکیپیبل ہوا, تو 6 مہینے میں عوام پھر متنفر ہو جائے گی. آنے دیجیے عمران خان, let him try his luck. اگر پبلک اسے چانس دیتی ہے, نہیں دیتی تو شہباز شریف کو آنے دیجیے, بلاول زرداری کو آنے دیجیے, جس کو پبلک سپورٹ کرتی ہے آنے دیجیے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیے, وی آر فائن. نہ عمران خان جھکے گا, نہ ٹوٹے گا, نہ بھاگے گا, نہ این آر او مانگے گا. یہ ذہن میں رکھیے. نہ اپنا وقت برباد کیجیے, نہ ہمارا کیجیے. ہم آپ سے خفا ہیں, لیکن ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے. آپ ابھی بھی ہمارے ہیں, ہم ابھی بھی آپ کے ہیں.
رک جائیے, بہت ظلم ہو گیا, رک جائیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you, and thank you, Shehbaz bhai. What a speech. As he said, and we have been saying it all this afternoon, we are gathered here not because we hate, but because we love. And we love Pakistan, and we will keep saying and repeating these words till the end of our times. Our next speaker, I will request Salman Ahmed to please join us and share his thoughts with us. Salman. السلام علیکم. خواتین و حضرات, پہلے تو جتنے بھی ڈاکٹر منیر اور آرگنائزرز ہمارے پینل پہ بڑے انٹلیکچوئلز اور دلیر لوگ جو ہمارے پینل پہ, ساروں کے لیے بگ راؤنڈ آف اپلاز کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, آج میں سوچ کے جو آیا تھا, کیونکہ اتنا کچھ کور ہوا آج پاکستان کے بارے میں, ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کے بارے میں اتنا کچھ ہوا, تو میں نے اپنا پورا جو پلان ہے وہ چینج کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھرمامیٹر, سر میں ڈاکٹر ہوں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی کوئی ہے یہاں سے گریجویٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو سب سے پہلے وہ تو آپ کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگ جاتا ہوں میں, ٹھیک ہے؟ آپ میں جذبہ ہے, ٹھنڈے ہیں آپ بہت, آپ میں جذبہ ہے, آپ میں جنون ہے, ٹھیک ہے, پیشنٹ بچ سکتا ہے. دیکھیں, علامہ اقبال نے کہا, nations are born in the hearts of poets. They flourish or die in the hands of politicians. تو اس وقت آپ نے ایک سیاستدان کو بھی سنا, انٹلیکچوئل کو بھی سنا. As a representative of Pakistan's cultural community, میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے پرسنل ایک یادداشت اور اینیکڈوٹس بتانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ یہاں ہیں یو ایس سٹیزنز آف پاکستانی اوریجن؟ میجورٹی ہے. اچھا, پھر یہ بتائیں کہ آپ لوگ کتنے ہیں جو پاکستان سے یہاں آئے تھے؟ نہیں, کچھ تو پیدا ہوئے ہوں گے. پیدا ہوئے یہاں کتنے ہیں جو نیٹو بورن ہیں؟ اچھا, میجورٹی جو ہے پاکستان سے آئے ہیں. اور یقیناً آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہوگے اس میں چار کامن ڈینومینیٹرز جو ہیں وہ ضرور ہوں گے. ایک تو آزادی, دوسرا انصاف, تیسرا امن, اور چوتھا جو بہت امپورٹنٹ ہے رزق. فریڈم, جسٹس, پیس اینڈ پراسپیرٹی. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اچھا, اور میرے والدین کی طرح آپ لوگ روز دن میں پاکستان کا ٹی وی خبریں کتنا دیکھتے ہیں؟ روز. مطلب کہ ان کا ذہن اور دل پاکستان کے اندر ہے, لیکن وہ بیٹھے یہاں ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ یہی ہے؟ تو دیکھیں, میں یہاں بڑا ہوا, کنڈر گارڈن میں تھا, جونیئر ہائی اسکول گیا. شوق مجھے موسیقی کا تھا, لیکن ماں نے کہا کہ بیٹا یا تو ڈاکٹر بن سکتا ہے اور یا پھر تو ڈاکٹر بن سکتا ہے. اور مجھے جب دیکھا کہ میں گٹار پلے کرنا, میرے جو تھے نا پھپھا,
وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے اور دوسرے پپا جو تھے وہ پروفیسر آف سرجری تھے. انہوں نے جب میرے لمبے بال دیکھے اور گٹار دیکھا انہوں نے ماں باپ کو کہا کہ اس کو پاکستان بھیج دو نہیں تو یہ مراسی بن جائے گا یہاں. اچھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا مراسی کا مطلب کیا ہے, لیکن جب میں واپس پاکستان پہنچا امریکہ سے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اور دوست بڑے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں, سلام سب کو. جنرل ضیاء الحق کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اندر آپ یقین مانیں کہ ایک لڑکا یہاں بڑا ہوا جو آزادی, جمہوریت, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ ساری چیزیں سمجھتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں صرف ایک پی ٹی وی اور ایک ریڈیو پاکستان, اور کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں. اگر آپ کو کہیں غلطی سے بھی دیکھ لیا کہ آپ گٹار پلے کرتے ہو, ختم, آپ کو فیل کر دیا جائے گا, آپ کبھی ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتے. تو اس ماحول کے اندر دوستوں یہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ڈی این اے ہے نا, ڈی این اے کی بڑی میڈیسن میں ہم جب پڑھتے ہیں انیٹمی, فزیولوجی, بایولوجی, فارماکولوجی, تو ہر قوم کا ڈی این اے جو ہے نا وہ بڑا ایک اس کا کیریکٹر ہوتا ہے. تو پاکستانیوں کا دیکھیں کیریکٹر یہ ہے کہ آپ جب آئے یہاں امریکہ, آئی ایم شیور زیرو سے شروع کیا ہوگا آپ نے, زیرو سے آپ نے محنت کی, ہر چیز آپ نے داؤ پہ لگا دی اور آپ نے اپنے آپ کو سکسیسفل, جو آپ بیٹھے ہوئے سارے کامیاب جو ہو پاکستانی امریکنز آپ بیٹھے ہو. جب میں واپس پہنچا پاکستان میں تو میں نے سوچا یہ ادھر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا, یہاں سانس ہی نہیں آ رہا بالکل. جس طرح آج پاکستان میں آج روف صاحب نے بات کی, ڈاکٹر معین حسن نے بات کی, شہباز گل نے بات کی کہ بالکل ایک گھٹن ہے کہ اگر آپ سانس بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو جیل میں بند کر دیتے ہیں, ننگا کر دیتے ہیں, الٹا ٹال دیتے ہیں. تو اس وقت میں جب میڈیکل کالج کے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھا تو میرا ایک شہید دوست انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, جنید جمشید کے نام سے. تو ہم کٹھے ہوتے تھے لیکن کہتے تھے یار یہ اتنا اوپریسو یہ ماحول ہے, اس کے اندر ہم کیا بات کہہ سکتے ہیں, کس چیز سے نوجوان نسل جو ہے اس کو انسپریشن دے سکتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور وہی چیز میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, جو دل ہے ہمارا, قلب, اس کے اندر بہت طاقت ہے, بہت طاقت ہے. اگر آپ نے ٹیوننگ ہو کہ اس وائبریشن کو سن سکیں کہ وہ کیا, دل جب دھڑک رہا ہے, بول رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. تو دوستو یہ آپ کو چیک کرنے لگا ہوں میں ابھی. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے اے روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, دل دل پاکستان, جان جان عمران خان, دل دل عمران خان, جان جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ جو کنیکشن ہے نا ڈی این اے کا, یہ میں چیک کر رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ کا جو ڈی این اے ہے نا وہ وہی ہے ڈی این اے جو پاکستان کے اندر ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ ادھر آزادی, انصاف, امن, رزق, اس جد و جہد میں نہ کسی کو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے, نہ کسی سے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں, نہ کسی کے غلام بننا پڑتا ہے. آپ اپنا کام کرتے ہیں اور جو آپ کا میرٹ ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, امریکہ کے اندر تقریباً 5 سے لے کے 7 لاکھ تک پاکستانی امریکنز ہیں, 5 سے لے کے 7 لاکھ تک. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ اکنامک اور ایجوکیشن بریکٹ میں آپ کو جو
پاکستانی امریکنز ہیں ان کی میڈین ارننگ جو ہے $88,000 a year ہے. $88,000. اور جو ایجوکیشن ہے میجورٹی جو ہے وہ کالج گریجویٹس ہیں. تو باقی جتنے بھی آتے ہیں دنیا, ساری دنیا سے امیگرنٹ کمیونٹی ہے, آپ لوگ ان سب سے آگے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ امیجن کریں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ 10,000 میل پاکستان کو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں, نئی زبان سمجھتے ہیں, نئے قانون کو سمجھتے ہیں, اور اس کے اندر فٹ ہو کے آپ لوگ رائز کر جاتے ہیں, سب رائز کر جاتے ہیں. لیکن 76 سال سے کیا وجہ ہے کہ اسی ڈی این اے کے پاکستانی وہ اسی طرح چونکیوں کی طرح رینگ رہے ہیں پاکستان میں. کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چونکیوں کی طرح رینگ رہے ہیں پاکستانی؟ چلے کرپشن تو یہاں بھی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں رینگ رہے ہیں. کیونکہ ان کے اوپر جوکوں کی طرح, ان پاکستانیوں پہ جوکوں کی طرح 1% کا ایک سمجھ لیں مافیا, ایک ایلیٹ کیپچر ہے. وہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے؟ اس میں آرمی چیفز بھی آتے ہیں, اس کے اندر سیاستدان بھی آتے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں, فیوڈلز بھی آتے ہیں. وہ 1% ہے. وہ 1% پاکستانیوں کو جینے نہیں دیتے, سانس نہیں لینے دیتے, کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے وہی عادت جو 1947 سے پہلے برٹش راج میں تھی. وہ راج کرتے تھے ہمارے اوپر, ہم ان کے غلام تھے. اور وہ غلامی ہمارے میں کس طرح کرتے تھے؟ کیونکہ دیکھیں برٹش تو صرف 4,000 تھے, صرف 4,000 برٹش تھے. وہ غلامی کرتے تھے فوج کے ذریعے, بیوروکریسی کے ذریعے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جدوجہد کی اور پاکستان حاصل کیا, بدقسمتی سے 1948 میں انتقال کر گئے. لیکن وہ جو سسٹم تھا نا ایلیٹ کیپچر کا, وہ تو وہی کا وہی تھا. تو پچھلے 76 سال کے اندر پاکستانیوں کے اوپر وہی ایلیٹ کیپچر جو فوج, بیوروکریسی, جو سارا میں نے آپ کو بتایا, وہ خون چوستا رہا پاکستانیوں کا. اب پچھلے 16 مہینے کے اندر فرق کیا ہوا؟ ابھی جس طرح ڈاکٹر شہباز گل نے بڑی اچھی طرح آپ کو, جو 3.5 سال تھے پرائم منسٹر عمران خان کے, بہت اچھی طرح انہوں نے بتایا کہ وہ کس کس چیلنجز کو فیس کر رہے تھے. دیکھیں جو خان صاحب کے ساتھ ہوا نا, میں سمجھتا ہوں 9 اپریل 2022 کو, اس کو کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. اگر جنرل باجوہ نہ خان صاحب کو ٹاپل کرتے تو پچھلے 16 مہینے کے اندر جو یہ ماسک سارے گر گئے, یہ پردے جو اٹھ گئے, کہ پیچھے کون بیٹھا تھا, کون بیٹھ کے جو پپٹس کو ڈوریاں کھینچ رہا تھا, وہ سارے ان کے جو میں سمجھتا ہوں بدصورت شکلیں جو ہیں وہ ساری سامنے آ گئی ہیں. کبھی پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہوا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اور جنید جس طرح ایک نائیوٹی میں ہم دل پاکستان اور جذبہ جنون اور جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی, ہم یہ سوچتے تھے کہ جب ہم یہ سنا رہے ترانے خودی کو کر بلند اتنا, تو عوام جو ہے نا وہ خود بخود ہی رینگتی جو ہے وہ اقبال کی شاہین بن جائے گی. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے جو یہ بدصورت شکلیں جو تھی انہوں نے تو ہمیں ٹائٹ کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ پچھلے 16 مہینوں کے اندر خان صاحب نے یہ دکھایا کہ عوام کی طاقت کتنی ہے. آپ یقین مانیں کہ جنرل باجوہ نے جب ٹاپل کیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا, انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا, یہ سیاستدان جو پی ڈی ایم کے تھے پپٹس ان کو کنٹرول کیا, سب کچھ کنٹرول کر دیا. لیکن باوجود اس کے 37 بائی الیکشن میں سے 30 خان صاحب جیتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے بڑی طاقت کیا ہے اللہ کے بعد؟ عوام, آپ لوگ. اب دوستو
انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں کہ خان صاحب جیتی جا رہے ہیں، اور یہ جو جلسے میرے ساتھ شہباز گل 27 نومبر کو 2022 کو ہم تھے پنڈی میں خان صاحب کے جلسے پہ، جب ان کو گولیاں لگنے کے باوجود وہ چل کے آئے اس جلسے کو ایڈریس کرنے میں، لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ، اور وہ امید سے کیوں بیٹھے ہوئے عمران خان کے سامنے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے، فریڈم، آزادی، انصاف، امن اور رزق، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو وہ خان صاحب کو اس طرح دیکھ رہے تھے، تو اس دن میرے منہ سے، اس دن شہباز گل سے پہلے میری سپیچ تھی، تو جب میں نے اتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کے سامنے دیکھا، تو میں نے کہا گو باجوہ گو، گو باجوہ گو۔ وہ پورے لاکھوں لوگ جو تھے نا، وہ آواز ان کے دل سے نکل رہی تھی آواز۔ تو شہباز گل نے مجھے کہا کہ اب جو ہے تو نہیں بچ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں، اور لائٹر نوٹ، گو باجوہ گو تو یہی ہے نا کہ تمہیں چلے جاؤ۔ تو 2 دن کے بعد انہوں نے ویسے ہی جانا تھا 29 نومبر کو۔ تو میرے پہ جی سیڈیشن اور ٹریزن کا FIR کٹ گیا بلوچستان میں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں وہ پاکستانی ہوں جس نے ساری دنیا میں جا کے یہ ترانے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے ساری دنیا میں، انڈیا میں بھی جا کے پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے گٹار پہ پلے کیا میں نے۔ تو اس کے بعد میرے فونز ٹیپ، مجھے بتایا جا رہا ہے تو ملک سے نکل جاؤ۔ تو دوستو یہ 25 مئی کو کیا ہوتا ہے کہ میں US سٹیزن ہوں، پاکستانی اوریجن کا، میری بہن بھی ہے، میرے بہنوئی بھی ہیں۔ صبح کے 2 بجے 15 ماسکڈ آرمڈ نامعلوم افراد میری بہن کے گھر میں کود کے آ جاتے ہیں، دروازے توڑ دیتے ہیں، ٹیبلیں، شیشوں پہ وہ ڈنڈے مار مار کے شیشے توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کدھر ہے سلمان، کدھر ہے؟ وہ میری بہن جو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، میرے بہنوئی ایک جو ہے وہ بزنس مین ہے، کا کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے میری سسٹر نے اس وقت یہ ان کو کہا، سارے جو تھے ان کو بندوقیں تھیں، بندوقیں انہوں نے ان کی جو شریر پہ انہوں نے ایم کی ہوئی۔ تو میری بہن نے کہا کہ تمہارے گھر میں ماں، بہن، بیٹیاں نہیں ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ تم کس طرح سے، تمہارے پاس وارنٹ نہیں ہے، ماسک تم نے پہنے ہوئے، ہمیں کیا پتا کہ تم ڈاکو ہو، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سلمان ابھی چاہیے۔ میں تو نیو یارک میں تھا اس وقت، یہاں ہمارا شو تھا وہ ٹورنٹو میں، تو میرے بہنوئی کو اغوا کر کے لے گئے۔ میرے بہنوئی کو انہوں نے جو ٹارچر کیا اس کو، وہ بیچارہ مطلب کہ اس کا تو کوئی 9 مئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ میری سسٹر کا 9 مئی کے ساتھ تعلق۔ ٹارچر کر کے مجھے فون آتا ہے صبح کے 5 بجے ادھر کہ بھائی یہ اس کو مارنے لگے، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بناؤ۔ اور ویڈیو میں کیا کہنا ہے کہ یہ جو بھی 9 مئی کا ثانیہ ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ساتھ میں کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہوں، اور تیسری چیز کہ میرا ٹویٹر کا پاسورڈ جو ہے وہ بھی ان کو چاہیے۔ تو میں نے نا اس وقت میں نے کہا یا اللہ یہ تو میں کر نہیں سکتا، اب تو ہی ہے میرے ساتھ بس۔ تو میں نے ان کو میں نے کہا دیکھیں عمران خان کا ساتھ چھوڑنا، میں مر جاؤں گا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا یہ میں ضرور کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو 16 ٹویٹس تھی نا میری، جو 16 ٹویٹس انہوں نے وہ جو ڈیلیٹ کروائی ہیں، اس میں جو سپر کنگ تھا، آپ سمجھ لیں سپر کنگ کون ہے؟ نہیں جی، سپر کنگ بس سمجھ لیں آپ جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس کا نام ہٹانا مطلب یہ فرعونیت نہیں ہے کہ اس کا نام ہٹاؤ نہیں تو تمہارے بہنوئی کو گولی مار دیں گے پکڑ کے۔ تو میں نے اس وقت اس کی جان بچانے کے لیے اپنے بہنوئی کے لیے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی 16 ٹویٹس، لیکن میں اپنا ٹویٹر پاسورڈ بھی دینے لگا اور جو مرضی کرو۔
اب دوستو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو معجزہ ہوا اس کے بعد, اور یہ آپ کو ایک ٹیک اوے ہے آج کے اس میں کہ آپ کے پاس پاور کیا ہے. ایک تو دیکھیں لا الہ الا اللہ, اللہ کا پاور ہے. میں نے اللہ سے دعا مانگی, میں نے کہا یا اللہ دس از بیونڈ می, تو لیکن میری جان جو ہے اس وقت میری سسٹر کی, ان کی فیملی کی, باقی رشتہ دار سارے پاکستان میں, ان کی جان تمہیں بچانی ہے. تو میں نے ریچ آؤٹ کیا ایز اے یو ایس سٹیزن, یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. میں نے ریچ آؤٹ کیا ساروں کو, سینٹ کے جو میرا سینیٹر شومر ہے وہ ہیڈ آف دا سینٹ ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ, لا میکرز کانگریس کے, ان ساروں کو میں نے فون کھڑکا کے, کیونکہ میں جانتا تھا ایز اے یو این گڈ ول امبیسڈر, ان کو میں جانتا تھا پہلے سے. میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ یو ایس سٹیزنز آف پاکستانی اوریجن, ان کو نامعلوم حضرات اس طرح آ کے رات کو اغوا کر کے ٹارچر کر رہے ہیں اور وہ مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں, تو تم کچھ کرو گے نہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس 5 دنوں کے اندر میں نے ریئلائز کیا کہ پاور ہے ہمارے پاس جو ہم سٹیزنز ہیں یو ایس کے, کیونکہ ان کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے, ان کو آپ کے فنڈنگ کی ضرورت ہے, اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور صحیح بتا رہے ہیں تو یہ مدد بھی کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جو یو ایس امبیسڈر ہے بلوم, اس نے, اور پھر بیچ میں ہمارے کچھ دوست تھے سپر کنگ کی چین میں, سپر کنگ کی چین میں بیچ میں بھی کچھ دوست تھے, انہوں نے کام دکھا دیا اور میرے بہنوئی کو گھر پہنچایا. لیکن اس کے بعد پوری فیملی جو ہے پاکستان چھوڑ کے ادھر آ گئی ہے, امریکہ آ گئی ہے. تو دیکھیں یہ بڑے لکی, یہ ایک بڑی ہیپی ایک سٹوری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس وقت جو ہیں وہ قید میں ہے پاکستان میں. ختیجہ شاہ کو پتا ہے کہ یو ایس سٹیزن ہے, سبوہی یو ایس سٹیزن ہے, ان کے علاوہ بھی رشتہ دار ہیں. تو وہ 90 دن سے زیادہ, عمران ریاض خان کی طرح وہ جو ہے 90 دن سے زیادہ وہ جیلوں میں بند ہیں. تو ان کی آواز آپ نے اٹھانی ہے, یہ آپ پر فرض بنتا ہے. آج ہم سر یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بیسکلی ٹیکا لگانے کے لیے آیا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو پاور نہیں ہے. سب سے بڑا پاور جو ہے وہ یہ ہے, یہ اسمارٹ فون. اس کو استعمال کریں, ویڈیوز بنائیں اور اپنے کنسٹیچوئنٹس کو بھیجیں. پاکستانی جو ہیں ان کو ہوپ دیں. وہاں 15 کروڑ اسمارٹ فونز ہیں. 15 کروڑ اسمارٹ فونز کو اگر آپ یہ دیں گے کہ میں یہاں ٹیمپا پہ میں آیا اور ہم نے یہ پاکستان میں یہ آواز بلند کرنی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو اور فری اور فیئر الیکشنز کی طرف جاؤ. کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا 50 سال کے اندر, ہم ادھر ہی رینگتے رہ گئے کیونکہ ہمارے اوپر وہ ایلیٹ کیپچر ہوا ہے. انڈیا کہاں سے کہاں آگے پہنچ گیا, ہم کدھر رہ گئے کیونکہ ہمارے پاس ایلیٹ کیپچر ہوا ہے. تو آخر میں دوستوں میں آپ کو یہ کہوں گا میرے ساتھ مل کے, اے جذبہ جنون تو ہمت جستجو جو کرے وہ چھوے آسمان, محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں پاکستان.
فلائٹ ہے اس لیے I have to rush. 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. سب سے پہلے تو لیگلی I am required to tell you کہ میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ساتھ یہاں پر عمران خان کے PTI کے ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوں. یہ میرے لیے لیگل آبلیگیشن ہے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں پارا کے اندر ایک ایجنٹ ہوں before I leave, so that you know جو بھی باتیں میں نے کی اس کا یہ پرسپیکٹو ہے اور لیگلی دیٹ از نو. اس سے پہلے بات کا پرابلم نہیں ہے. ڈونٹ بیکم ٹپیکلی پاکستانی بیوروکریٹ. اس میں تیسرا میں آج بات کروں. اچھا دوسری بات میں نے آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ فیو پیپل جن کی وجہ سے یہ ایونٹ ہوا. آف کورس ڈاکٹر منیر, ہی ڈیڈ اے فینومینل جاب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. آپ نے بہت ہارڈ ورک کیا. آپ کے لیے پیپل لائک یو. اس کے بعد ڈاکٹر طارق all the way from Dallas. Thank you ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد میں بہت ہی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے. اسد ملک ڈیٹرائٹ سے ہیں, مشیگن سے ہیں, پاک پیک کے پریزیڈنٹ ہیں, بہت ہی فینومینل کام کر رہے ہیں. اصلی پاکستانی ڈائسپورا کو جو بہت پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. انگیج کر رہے ہیں امریکن پولیٹکس کے ساتھ. یہ جو 66 سگنیچرز کیے تھے کانگریشنل ریپرزینٹیو نے, وہ انہی کے پارٹ پیک کا کام تھا. وہ سیرا انہی کے ذمہ جاتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر. یو اینڈ یور ہول ٹیم, آئی نو آپ کی پوری ٹیم اکٹھے کام کرتی ہے. اگر میں ڈاکٹر نصر بیٹھے ہیں, یہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ. تمام لوگوں کا, جتنے ہمارے آگسٹ پینلسٹ ہیں, ظاہری بات ہے سب کا اپنا اپنا ایریا آف انٹرسٹ ہے, ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے. ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو یہ کام کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈائسپورا کے لیے. اور آخر پر ہمارے ساتھ روبنسن فرانسس آخر پر بیٹھے ہیں اس ٹیبل پر. روبنسن فرانسس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور یہ چیف منسٹر کے ایڈوائزر تھے آن مائنورٹیز اینڈ ہیومن رائٹس. یہ کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, امریکہ میں رہے ہیں زیادہ ٹائم, پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے وہاں واپس گئے. کافی اچھا کام کیا انہوں نے. میں ان کے کام کو ریکگنائز بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی طرف سے, میری طرف سے سب مل کے ان سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں جو جڑا والا کے اندر ہوا. اور روبنسن آپ کا بھی پاکستان اتنا ہی ہے جتنا ہم سب کا پاکستان ہے. سو فار یو ٹو آخر پر آپ سے اجازت دینے سے پہلے میں آخری بات کہوں گا کہ عزیر نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے ہیں. ہم نے جب تک ہم انسٹیٹیوشنز بلڈ نہیں کریں گے, انہوں نے کہا جیسے کہ کسی پولیٹیشین کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے. یہ کافی حد تک ان کی بات درست ہے, لیکن پولیٹیشین کو یہ تقریباً, میں عزیر کو یہ بات نہیں کہہ رہا, میں پنجابی ہوں, میرا بات کرنے کا ایک سرٹن طریقہ ہے, لوگ لائک نہیں کرتے, بٹ پروفیسر ہوں اور پنجابی ہوں, مکس اپ بڑا برا ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیوی کے ساتھ 6 بچے پیدا کیے ہیں, آپ کے ماں باپ بھی ساتھ ہی رہتے ہیں, آپ باہر سے آئے ہیں, وہ صبح سے کام کر رہی, آپ کے بیمار باپ کو بھی دیکھ رہی, ماں کو بھی, 6 بچوں کو بھی, اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو وہ مادھوری کی طرح خوبصورت لگ رہی ہے. تو جو پاکستان کے پولیٹیشین کو چیلنج ہے, عزیر سمجھتا ہے کہ وہ آنے سے پہلے بائیڈن کی طرح, جیسے یہاں ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کا ایک پورا سسٹم ہے, ریپبلکن کا ہے, اس سینیٹر کو اوباما پہلے پڑھا رہے تھے میرے ساتھ والی یونیورسٹی میں شکاگو میں, ان کو وقت ملتا ہے سوچنے کا, کام کرنے کا, پولیٹیکل ایڈ ہوتے ہیں, ملینز آف ڈالر بجٹ ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر وہ پالیسی میکنگ کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز انوالو ہیں. ہمارے یہ کہتے ہیں کہ انڈورمنٹ فنڈ ہے کسی یونیورسٹی کا, شکر کرے بھائی, نہیں ہے, ہوتا تو آپ کو پتا ہے کسی نے کنٹرول کرنا, اس کا رپورٹ کنٹرول بھی کہیں اور ہونا تھا. انڈورمنٹ کی وجہ سے وہاں پر اور مصیبتیں بڑی ہو رہی تھی. سو جب آپ اکیڈیمک لینس سے پاکستان کے پرابلمس دیکھتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی ایکڈیمیشن رہا ہوں, میری یہ ٹرانزیشن ہوئی ایکڈیمیشن ٹو ریالٹی. جب آپ ایکڈیمیشن ٹو ریالٹی یہ کہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج ایز اے ڈیفینڈنٹ بلا رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے, میں چارج نہیں تھا, میں ڈیفینڈنٹ تھا. آپ ڈیفینڈنٹ جا رہے تو آپ کو عدالت کے اندر کٹ پڑ رہی ہے, آپ پہ حملہ ہو رہا ہے, آپ ڈیفینڈنٹ ہیں, ہائی کورٹ کے ہاتھے کے اندر ہے. تو جو پولیٹکس پاکستان میں کرنی پڑتی ہے پولیٹیشین کو, جب تک وہ جیت کے پرائم منسٹر آفس آتا ہے, اس دن تو اسے پتا لگتا ہے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے کتنی فگرز فج کی ہوئی ہیں, یہاں حالات کیا ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے تو پلے یہ کچھ نہیں, ہم نے جھوٹ بولا ہوا ہے باہر.
تو پاکستان میں سب جھوٹ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا فی الحال. اٹس اے 25 year long process. آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایک لیڈر لانا پڑنا ہے, اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہونا. یہ بالکل جھوٹ بات ہے, نہ پاکستان میں یہ ہو سکتی ہے. یہ اکیڈیمکلی پاسبل ہے, پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایک تگڑا لیڈر لانا پڑنا ہے جو آرام سے رات کو سوئے کہ میں نے صبح پرائم منسٹر نہیں ہونا ہے. اس کو یہ کمفرٹ ہونا پڑنا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ہونا پڑنا ہے, جیسے ٹرکی میں ہوا, دوسری جگہوں پہ. جب اس کے پاس یہ ہوگا تو وہ لانگ ٹرم سوچے گا, وہ اگلے دن کی سوچے گا, اس سے اگلے دن کی سوچے گا, وہ انویسٹ کرے گا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, اپنی پارٹی پہ, وہ چیزیں دیکھے. غلطیاں بھی کرے گا. مہاتیر محمد کا, کیونکہ میں ملیشیا میں پڑھا ہوں, مجھے پتا ہے مہاتیر محمد جو ہیں, اور ملیشیا میں اکثر مجھے چیلنج ہوتا تھا کہ آپ کسی سے رستہ پوچھتے ہیں نا تو وہ آپ کو کہتا ہے یہ ذرا دیکھیے گا, گو اسٹریٹ ٹرن لیفٹ, ہاتھ رائٹ ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہمارے دوست اتنے بھولے بالے ہیں, یہ کیسے اتنی ترقی کر گئے. جب میں وہاں پڑھتا تھا, اس کی ایک ہی وجہ تھی, انہوں نے ایک لیڈر چنا, 30 سال دیے اس کو, وہ ان کو ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بھی بنا گیا. آج آپ میں سے بہت ساروں کے گھر میں روٹی میٹک ہے, وہ ملیشیا سے آتا ہے سیدھا آپ کے پاس, یہاں نہیں بنتا, کہیں اور نہیں بنتا. تو سب سے پہلے سسٹینیبلٹی از امپورٹنٹ. آپ امریکہ میں بھی آتے ہیں نا تو پڑھنے پڑھانے, یوگا کلاس, جم, سب بعد میں سوچتے ہیں. پہلے مارگیج پوری کرتے ہیں, گاڑی کی قسط پوری کرتے ہیں, ہیلتھ انشورنس کا سوچتے ہیں, اس کے بعد ان چیزوں میں جاتے ہیں. تو پاکستان میں سیاستدان کے لیے تو زندگی عذاب ہے کہ یا وہ مروا دیا جاتا ہے, یا اٹھا لیا جاتا ہے, یا کنٹرول کر لیا جاتا ہے. تو جب ایک تگڑا لیڈر آیا, وہ کوئی بھی ہو, عمران خان ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ آیا اسے سسٹینیبلٹی ملی, وہ گورنمنٹ میں رہا. تو پھر جیسے عمران خان, دیکھیے ایک, جیسے انہوں نے کہا انسٹیٹیوشن بلڈ کرنے پڑتے ہیں, عمران خان نے ایک انسٹیٹیوشن بلڈ کر دیا آپ کو, ہیلتھ انشورنس کا. اٹ واز نو ویئر. اب آپ ہیلتھ انشورنس دیکھتے ہیں صرف غریب کو اس سے ہیلتھ انشورنس ملے گی, نہیں, ایسا نہیں ہے. میں کیونکہ فلائٹ ہے, میں کوئی جانا, صرف ایک کانسیپٹ ایکسپلین کر دوں جاتے ہیں. ہیلتھ انشورنس کا کانسیپٹ اصل میں کیا دیا عمران خان نے, چیچا وطنی ہے, لاہور سے بہت دور ہے, کوئی ہاسپٹل نہیں وہاں پر. جو وہاں پہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, جو ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو جو میں بتا رہا ہوں. وہ ایک پلازا ہے 4 مرلے کا, اس کے اندر ہاسپٹل ہے, اسی کے اندر ہی وہ جو ہے ڈلیوریز بھی ہو رہی ہیں, وہی کریٹیکل ہیلتھ کیئر ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن چیچا وطنی اور اس کے ارد گرد کی پاپولیشن جو ہے وہ 12 لاکھ ہے. اب وہاں پر کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, ہاسپٹل نہیں بن رہا, گورنمنٹ تو نہیں بنا سکتی. اگر گورنمنٹ نے بنانے ہوتے تو امریکہ میں بھی ویسے ہاسپٹل نہ بنتے. تو جب آپ نے ہیلتھ کارڈ دیا تو بیسیکلی آپ نے ہیلتھ کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. کیسے کر دیا؟ اگر اس پروگرام کو چلنے دیا جائے تو ڈاکٹر طارق یہاں بیٹھ کے سوچیں گے کہ اگر میں نے پیسہ ہی کمانا ہے تو چیچا وطنی جو بڑا غریب علاقہ ہے, لیکن وہاں 15 لاکھ لوگوں کی جیب میں, ہر ایک کی جیب میں 1 ملین روپیہ ہے. وہ 15 لاکھ کو 1 ملین سے ملٹیپلائی کریں گے, وہ کہیں گے تو اتنے کروڑوں کا ریونیو یہاں ہے. یہ حمید لطیف نیشنل ہاسپٹل, آغا خان, یہ کون سی بلا بیچتے ہیں؟ میں تو جا کے 18 سٹوری کا ہاسپٹل بناؤں گا چیچا وطنی کے اندر. یہ آپ کو 10 میل دور سے وہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ جب آپ اس کو ہاسپٹلز بنیں گے, پرائیویٹائز ہوں گے, ڈاکٹرز یہاں سے جائیں گے, انویسٹمنٹ یہاں سے جائے گی, ہو گیا نا انسٹیٹیوشنلائز. نکل آیا نا گورنمنٹ کے جنگل سے. یہ ایک کام. اسی طرح ایجوکیشن ہے, اسی طرح دوسرے. لیکن سب سے پاکستان کا مین پرابلم ہے جو بیسک, بہت ہی بیسک مسئلوں کی ہیرارکی آف نیڈ. آپ کو سب سے پہلے ہوا چاہیے, پھر پانی چاہیے, پھر کھانا چاہیے, پھر کپڑے چاہیے, پھر سینس آف بلانگنگنس ہے, پھر دوستیاں ہیں, پھر رشتہ داریاں ہیں, پھر اچھی جاب ہے, اور آخر پہ سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن ہے. وہ آخری نیڈ ہے. تو پاکستان کی بیسکس یہ ہے کہ وہاں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. ڈیموکریسی از نیولی بورن اور اس کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرتا. جو آتا ہے اسے بھگا دیا جاتا ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا وقت دیا, معذرت, بہت شکریہ. تو یہ دیکھیں جی, اور ڈاکٹر شہباز گل کی تو فلائٹ تھی 6 بجے, ان کو جانا پڑ گیا. ان سے تو ویڈیو بن نہیں سکی, لیکن ہم نے پکچرز بنائی ہیں. سلمان احمد Ready?
We need this back up one second. This is the end of our vlog اور ہم نے سلمان احمد کے ساتھ بھی پکچر لیا ہے, شہباز گل کے ساتھ, اور ان کی اسپیچ سننے کا بڑا مزہ آیا. اچھا, اور آپ لوگوں نے پوری اسپیچ سننی ہے. اسپیچ بہت ہی زیادہ مزے کی تھی اور بہت ہی زیادہ انرجیٹک تھی, اور ہاں فنی کے بیچ میں کمپلیمنٹ بھی ضرور تھا. تو یہ دیکھیں جی PTI کا فلیگ. اور یہ امید ہے آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے اور بہت زیادہ مزیدار بلاگ دیکھنے کے لیے آپ جو ہے ہمیں سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہماری ساری ویڈیوز پوری دیکھا کریں. اس سے کیونکہ ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. تو تھینک یو سو مچ اگین. بلال صاحب, زندہ باد پاکستان. PTI.